شروع کرتا ہوں رب کریم کے نام سے جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ لائیو پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی ایچ ڈی سے پیش خدمت ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلطان محمود اختر۔ اس پروگرام کو دیکھتے اور سنتے تمام دوستوں کو رانا سلطان محمود اختر کا سلام۔ آج کے اس پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں پروفیسر اختر وہاب صاحب، سابق پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج لیا۔ سب سے پہلے تو میں ان کو اس پروگرام میں تشریف لانے پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے مصروف ترین دور میں اور گرمی کی شدت میں وہ تشریف لاتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا تعاون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا حفظ و امان میں رکھے، صحت کاملہ بھی دے کر رکھے۔ جہاں تک مار اختر وہاب سمرا صاحب کے تعارف کا تعلق ہے، مار صاحب ہمارے ضلع لیا کے نہیں بلکہ پنجاب کے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، محقق ہیں، ماشاءاللہ تاریخ اور اردو کے ماہر ہیں، سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، ضلع لیا کی بڑی برادری سمرا برادری کے چشم و چراغ ہیں اور خاص طور پر عام آدمی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کو حل کرانے میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ بہرحال ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں ان کا زیادہ تعارف نہیں کرا سکتا، کیونکہ ہمارا جو وقت ہے 30 منٹ کا وہ تو تعارف میں ہی گزر جائے گا، لہٰذا میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان اب زیادہ مغل نہیں ہونا چاہتا۔ تو ہم چلتے ہیں آپ جناب مار اختر وہاب صاحب کے پاس۔ مار صاحب سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی تدریس میں، تعلم میں گزاری ہے اور تعلیم کے مسائل آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ آج میرا پہلا سوال یہی ہے کہ کیا حکومت پاکستان کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے سکول میں، کالج میں جانے والے بچے کو تعلیم جیسے علم سے، تعلیم جیسی دولت سے آراستہ کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ بچے صحیح مستفید ہو رہے ہیں؟ اور ہمارے ضلع لیا کے اور پاکستان کے اور پنجاب کے تعلیمی مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں رانا صاحب کا اور لیا ایچ ٹی وی کے میاں صاحب، جو کہ لیا کے سینئر صحافی ہیں اور ایک باخبر اور باشعور فرد کی حیثیت سے ہمارا اثاثہ بھی ہیں، اور ملک مقبول الہی صاحب جو ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں خبریں کے، وہ بھی لیا ٹی وی کی مشاورت میں اور ارینجمنٹ میں ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم سے عوام سے بات کرنے، عوام کی بات کرنے کا موقع دیا۔ آپ کا سوال عصر حاضر میں اور لمحہ موجود میں ایک بڑا سوال ہے، ایک
سوال نہیں، ایک چیلنج ہے کہ تعلیم کا سلسلہ اور تعلیم کے حصول کے بعد ہونے والی کیفیت، ان کو سامنے رکھنا، یہ زیر بحث لانا ضروری ہے۔ جی رانا صاحب، آپ نے بھی زندگی وقت کی درس و تدریس میں بلا شبہ لیا کہ بڑے ادارے میں آپ نے پڑھایا، آپ بڑے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی موقع دیا کہ جس ادارے سے میں پڑھا اسی ادارے میں پڑھایا، پھر 10.5 برس تک اسی ادارے کا پرنسپل بھی رہا۔ ماشاء اللہ۔ بات یہ ہے، معاشرہ ایک آئیڈیل کو لے کر چلتا ہے، گویا افراد کے سامنے ایک نصب العین ہوتا ہے، اس تک پہنچنا ہوتا ہے، اور وہی نصب العین ان کے لیے زندگی کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ مثلا اگر 1940 میں 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی قیادت میں تحریک پاکستان کا آغاز نہ ہوتا تو بر صغیر پتہ نہیں کس منتشر شکل میں ہوتا اور مسلمانوں کا کیا بنتا، لیکن نہیں، ایک آئیڈیل کا تعین کیا گیا اور پھر پوری قوم قائد اعظم کے شانہ بشانہ متحرک ہوئی، اور وہ کانگریس جس کا دعویٰ تھا کہ کانگریس بر صغیر کے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائیوں کی نمائندہ جماعت ہے، لیکن مسلم لیگ نے کہا نہیں، مسلمان الگ قوم ہیں، آپ الیکشن کروائیں، اور الیکشن کا رزلٹ بر صغیر میں 100% نشستیں مسلم لیگ نے جیت لی۔ یہ اس نصب العین کا کمال تھا جو قائد اعظم نے متعین کیا، اور پوری قوم اپنے وسائل، وقت، محنت کو اس نے وقت کیا۔ اسی طرح والدین جو ہیں، بچوں کو پیدا ہوتے ہی مائیں ان کے کان میں ڈالنا شروع کرتے ہیں کہ پڑھو گے، لکھو گے، بنو گے نواب۔ یعنی زندگی کا آئیڈیل یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کے بعد ایک بڑا مقام تمہیں ملے گا، جس میں خوشحالی بھی ہے، عزت اور احترام بھی ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی صورتحال کیا ہے۔ میں صرف چند جملوں میں ایک تقابل آپ کو کر کے دیتا ہوں۔ میں جب فرسٹ ایئر میں داخل ہوا، ہمارے استاد تھے، اب بھی ہیں، پروفیسر محمد خورشید خان، کروڑ سے آتے تھے، اور ان کا اولین ملازمت کا سلسلہ تھا۔ پنجاب یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، اور وہ روزانہ بس کے ذریعے آتے اور ہمیں تاریخ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں آگے آگے بیٹھا ہوا تھا اور بڑی توجہ اور دلچسپی سے پڑھتا ہوں، بھائی تم بڑے شوق سے پڑھتے ہو، تمہارا نصب العین کیا ہے؟ جی، تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ مجھے 1976 کا وہ لمحہ روز روشن کی طرح یاد ہے میرے سامنے۔ میں نے کہا، سر آپ پڑھا رہے ہیں نا، مجھے یہ سب سے بڑی سرگرمی لگتی ہے، یہ سب سے بڑا مقام ہے، میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بھئی ابھی تم فرسٹ ایئر میں ہو، 1 ہفتہ ہوا ہے، تم پروفیسر بننے کے خواب بھی دیکھنا شروع ہوئے۔ میں نے کہا، سر بات یہ ہے، اگر آج میں خواب دیکھوں گا تو محنت سے پڑھوں گا، صحیح، پھر ایف اے کے بعد بی اے کروں گا، پھر میں ایم اے کروں گا، پھر میں پبلک سروس کمیشن میں جاؤں گا، اور میں سلیکٹ ہو کر یہاں اسی کالج میں پڑھاؤں گا۔ انہوں نے میرے لیے کلیپنگ کرائی، اور اس کے بعد انہوں نے پوری کلاس سے پوچھا۔ اچھا، اب اصل میں یہ وہ خواب ہوتے ہیں جو فرد اور قوم کو متحرک کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے پوچھا، ہاں بھی تم کیا بنو گے؟ اس نے کہا، میں زمیندار بنوں گا۔ کسی نے پوچھا، ہاں جی
جی میں وکیل بنوں گا، تو ہم تم کیا بنو گے؟ میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر، مختلف۔ جی میں اس کلاس میں واحد تھا، میں نے کہا میں پروفیسر بنوں گا۔ میں نے ایف اے کیا، بی اے کیا، پھر ایم اے میں داخل ہوا، اور بحمداللہ میرا پنجاب یونیورسٹی کے پورے پنجاب میں جو شعبہ اردو میں داخلہ ہوا، میرا رول نمبر 2 تھا۔ ویری گڈ۔ 65 کے اسٹوڈنٹ میں میرا رول نمبر 2 تھا، اور ایک ہماری کلاس فیلو تھی سمیہ، ان کا نام تھا، وہ بہاول نگر کی تھی، ان کا 1 نمبر مجھ سے زائد تھا، ویری گڈ۔ تو وہ رول نمبر 1 بن گئے، میں رول نمبر 2 بن گیا۔ ابھی امتحان میں نے آخری پیپر دیا، گھر آیا، اور بمشکل 15 دن گزرے کہ اخبار میں ایڈورٹیزمنٹ آ گئی پنجاب کے سارے ڈویژنوں میں واہ۔ کہ ہم فوری طور پر ایڈ ہاک پر بھرتی کر رہے ہیں، خواہش مند جو ہیں اپلائی کریں۔ اب اس وقت موبائل تو نہیں تھے، میں لاہور بھاگا گیا، اپنے استاد محترم سے کہا کہ مجھے تو رزلٹ چاہیے۔ اس نے کہا اچھا ہم کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال 1 ہفتہ بعد انہوں نے مجھے رزلٹ دیا تو اپلائی کیا۔ میں نے صرف 3 جگہوں پر انٹرویو دی، ڈی جی خان، ملتان، بہاول، تینوں جگہ مجھے اوکے کر دیا۔ صحیح۔ اب ایڈ ہاک کا نظام ایسا ہوتا تھا، جو پہلے جوائن کر لیتا تھا وہ سینئر بن جاتا تھا، تو مجھے لیاقت پور سے آرڈر آگے، میں نے جوائن کیا۔ لیکن آج صورتحال جی وائس ورثہ ہے۔ ہاں آج لوگ ایم بی بی ایس کر کے آ گئے ہیں، ہاں جی ایم اے ایم ایس سی کر کے آ گئے ہیں، جی ایم جی۔ اے ایم فل کر کے آ گئے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے آ گئے ہیں، ستم بالائے ستم، ہائے ہائے ہائے، یہ اتنی قوم۔ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب کہیں کوئی سیٹ نکلے، اس لیے کہ کاروبار کرنے کے لیے تو کروڑوں روپے چاہیے، جی تو محنت کش لوگ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں اس آس پہ کہ ہمارے پاس کاروبار نہیں، بڑی زمینداری نہیں، بس گزر بسر ہے، بیٹا پڑھے گا، بیٹی پڑھے گی، اسے جاب ملے گا تو ہم اچھی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ لیکن پاکستان ایسے مسائل میں گھرا ہے کہ اس وقت اسکول میں پڑھنے والا طالب علم نہیں، جو تعلیم مکمل کیے ہوئے ہے وہ بے یقینی کا شکار ہے، کالج کی تعلیم مکمل کرنے والا بے یقینی کا شکار ہے، انجینئرنگ اور میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے والا بے یقینی کا شکار ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ میں صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا، میں بیوروکریسی کو بھی مخاطب کہ اس قوم پر رحم کیا جائے۔ اگر یہ مایوس ہو گئی، غور کریں، اگر اس قوم نے پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا کہ کروڑوں لوگ ہوں گے اور وہ کروڑوں جاہل ہوں گے، اس لیے کہ پڑھنے سے جو انسینٹیو ہے اگر وہ ختم کر دیا جائے۔ یہ گورنمنٹ انسینٹیو دیتی ہے کہ بھئی آپ پڑھیں، آپ کو اچھا جاب ملے گا، آپ کو ہم اسپیشل پے دیں گے، آپ کو اچھے عہدے پر رکھیں گے، آپ کو بڑی مراعات دیں گے۔ لیکن رانا صاحب، جی ایک مایوسی کی گمبھیر کیفیت پورے معاشرے کو گھیرے ہوئے، پورا معاشرہ بے چین ہے، مضطرب ہے، اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اب اس سوال کے جواب کے اختتامی لمحے یہ ہیں، جی 2025 میں پنجاب کی حد تک جو میرے پاس انفارمیشن ہے، ساتھ کراچی اور اسلام آباد کی، ایم اے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے جتنی مختص شدہ سیٹیں تھیں جی وہ آدھی خالی رہ گئی، اللہ۔ اپلائی نہیں کیا۔ ذرا غور کریں کہ وہ ملتان یونیورسٹی، وہ پنجاب، بہاولپور اور وفاقی اردو یونیورسٹی، اور وہاں سیٹیں خالی پڑی ہیں۔ کیوں؟ کہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ پڑھائی کریں، اس پر لاکھوں روپے خرچ کریں اور اس کا حاصل
حاصل کچھ نہیں کہ حکومت نے، کیونکہ حکومت کچھ چیزوں کا تعین کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ گنے اور گندم کا ریٹ مقرر نہ کرے تو تاجر جو ہے وہ تو کسان کو لوٹ لیں. تاجر تو کسان کی محنت کا صلہ دینے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح اگر گورنمنٹ روزگار کے مواقع نہ فراہم کرے تو پرائیویٹ سیکٹر تو لوٹ مار کا شکار ہے. وہ تو ایم فل پی ایچ ڈی کو اپنے پاس 8-10 ہزار پر ملازم رکھتا ہے کہ بھئی اگر کرنا چاہو یہی کچھ ہے، ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. ایسے عالم میں ضرورت ہے سوچنے کی، اور اس مسئلے کے حل کی. پوری قوم سوچے، سارے سیاستدان اور بیوروکریسی سوچے، حکمران سوچیں کہ اس قوم کو ایک پٹڑی پر لے کر جانا ہے، ایک منزل کی طرف لے کر، اس کو مایوسی سے نکال. تو میری گزارشات کسی ایک نہیں، سارے طبقوں سے ہے کہ اس قوم کو مایوسی سے نکالیں، پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، اور اسی حوصلہ افزائی سے ہمارے پاس ایک ایسی قوم سامنے آئے گی جو باشعور. یعنی یہ جو گمبھیر مسائل ہیں تعلیمی، جی ان سے گزر کر کے اگر کوئی بچہ جو ہے وہ پڑھتا ہے اور ڈگریاں لیتا ہے، سوال وہی پھر آ گیا کہ اب وہ بے روزگاری جو ہے اتنی بڑھ چکی ہے کہ نوجوان واقعی آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ بڑا بے قرار ہے، بڑا بے چین ہے، بڑا پریشان ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر پھر رہا ہے. آپ کے خیال کے مطابق اب ان کا کیا حال ہے، کیا کیا جائے؟ رانا صاحب، مسئلہ ہم جو نمائندے بھیجتے ہیں جی اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ نمائندے مراعات اور سہولتیں حاصل کریں، اپنی تنخواہیں بڑھائیں، اپنے لیے فارن ٹور رکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں ہوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ہم بھیجتے ہیں ہمارے مسائل پر آپ مل کر سوچیں. پارلیمنٹ کا مطلب ہے عوام کے نمائندے عوام میں سے آئیں اور عوام کے لیے سوچیں، اور ان کی بے روزگاری کے لیے سوچیں. وہ اس پر غور کریں کہ ہمارے پاس اب تعداد ہزاروں نہیں لاکھوں بے روزگار ہیں. میں اگر کروڑوں کی بات نہ کروں تو لاکھوں لوگ وہ ہیں جو اعلیٰ تعلیم مکمل کر چکے ہیں اور بے روزگار، اور ہم نے ان سے مستقبل چھین لیا ہے، اس پر نہیں سوچا. اور ہر سال آ رہے ہیں میڈیکل اور انجینئرنگ اور یونیورسٹیوں سے اعلیٰ تعلیم کے بعد ہر سال لوگ آ رہے ہیں. اور جب ہر سال لوگ آ رہے ہیں تو ان کو اکاموڈیٹ کرنا ضروری بہت ہو گیا. سر آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جب تک یہ گورنمنٹ جو ہے یا ہمارے نمائندے ہیں جو اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جب تک یہ قانون سازی نہیں کرتے، جب تک عام آدمی کے لیے روزگار کے مواقع مہیا نہیں کرتے، اس وقت تک جو ہے نا معاشرے میں سکون یا اس طرح کا امن نہیں آ سکتا. بے قراری ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، اور اس طرح جو ہے واقعی آپ کی بات درست. اب سر اسی طرح اب میں لیے چلتا ہوں جناب کو محکمہ صحت کی طرف کہ ہمارے ضلع لیہ کے ہسپتال بھی آپ کے سامنے ہیں. ادھر ہمارا کچے کا علاقہ جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے وہاں پر بہت سی بیماریاں ہیں اور اتنا زیادہ مریض ہیں کہ جناب یہ 2 ہاسپٹل ہمارے چل رہے ہیں، تیسرا تو بڑھ رہا ہے، وہ تو جب چلے گا دیکھا جائے گا. اب یہاں بڑا رش ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کے خیال کے مطابق کیا یہاں پر ہمارے جو مریض پہنچتے ہیں ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے، ان کو کوئی مفت ادویات ملتی ہیں، ان کو کوئی اچھا رویہ ان کے لیے یہاں میسر ہے؟ کیا وہ یہاں اپنا جو ٹریٹمنٹ ہے اس سے مطمئن ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں سر؟ رانا صاحب، میں اسی شہر میں پیدا ہوا. جی.
نمبر 1 اسکول سے میں نے پرائمری کی، ایم سی آئی اسکول سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج لیا سے BA تک تعلیم حاصل کی۔ جی میں، میرا والد، میرا دادا، میرا پردادا پچھلے کم از کم 3-4 سال، 100 سال سے ہم لیا شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحیح بات، بالکل میرے سامنے پورے شہر کا منظر ہے۔ صحیح۔ رانا صاحب میں دوسروں کی بات پھر کروں گا، میں پہلے اپنے گھر سے ایک پیغام لے کر نکلا ہوں۔ جی ابھی پچھلے ماہ 11 جولائی کو جی میرے بھائی کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی اب ذرا کیفیت دیکھیں کہ 10 محرم کو اتوار کا دن تھا، جی صبح صبح تقریباً 7 بجے بھابھی ہمارے پاس آئیں کہ مقصود کے پیٹ میں شدید درد ہے۔ میں نے بیٹے کو، جو ابھی MBBS کر کے آیا ہے، میں نے کہا بھائی ذرا اپنے چچا کو دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ اس نے چیک کیا تو کہنے لگا ان کی حالت بہت سیریس ہے، پیٹ بہت سخت ہے اور درد ہے، تو یہ یہاں گھر پر علاج نہیں ہوتا، ہاں اس کو DHQ لے کر جانا ہوگا۔ میں نے کہا بھئی آج 10 محرم ہے، DHQ میں تو جونیئر ڈاکٹر بیٹھے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں آپ فون کریں ڈاکٹر امیر سمرا صاحب سے، جی جی وہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، چھٹی کے دن وہ چیک کریں گے اور الٹرا ساؤنڈ کر کے۔ تو بیٹا وہاں گیا، الٹرا ساؤنڈ کرنے کے اور چیک کرنے کے بعد اس نے کہا فوری طور پر ایک سینئر سرجن کو دکھائیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا آپریٹ ہوگا۔ اب میں نے فون کیا ڈاکٹر رمضان سمرا صاحب، جو ہمارے ڈسٹرکٹ سرجن بھی رہے ہیں، آج کل DG خان ہوتے ہیں کارڈیالوجی سینٹر کے MS، میرے شاگرد، آپ کے شاگرد۔ میں نے انہیں فون کیا تو مجھے کہنے لگے آج تو میں اتفاق سے لیا میں ہوں، 10 محرم ہے لیکن کلینک بند ہے۔ میں نے کہا جناب ہماری تو بہت ایمرجنسی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا چلو بھائی کو میرے پاس گھر بھیجے۔ اب وہاں انہوں نے جب چیک کیا، الٹرا ساؤنڈ دیکھا، اس نے کہا جناب مجھے لگتا ہے اپینڈکس پھٹ گیا ہے اور اس کی پیپ پورے پیٹ میں پھیل گئی ہے، اگر 2-3 گھنٹوں میں آپریٹ نہ ہوا ان کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اس کیفیت سے آپ اندازہ کریں۔ تو میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا DHQ میں ہمیں یہ سہولت ملے گی؟ وہ کہتے ہیں میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن نہیں ملے گی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں آج چھٹی کا دن ہے، ایک 10 محرم ہے، دوسرا اتوار ہے، کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہم پر احسان کریں، آپریٹ کریں۔ انہوں نے چھٹی والے دن اینستھیزیا کا اور باقی عملے کا بندوبست کیا اور آپریٹ کر دیا۔ ہم 3 دن تک ان کے کلینک پر رہے اور اس دوران میں DHQ کے چکر لگا ہے، وہ آپ کے عزیز تھے اور انہوں نے اپنی چھٹی، اپنی سہولت کو کینسل کرتے ہوئے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اس دوران میں DHQ سے بھی رابطہ کرتا رہا، وہ کہنے لگے ہم یہ پیشنٹ ہمارے پاس نہ لیں۔ بھئی سوال یہ ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا اسپتال بھی اگر چھٹی والے دن ایمرجنسی کو نہ ڈیل کرے تو لوگ کہاں۔ اس سے پہلے میرے بھائی انور وہاب ڈائلائسس پر تھے اور کڈنی فیلئر کا شکار ہوئے، تو میں اب کیسے بتاؤں کہ لاکھوں روپے ہمارے خرچ ہو گئے۔ اب ڈائلائسس کے بعد پیشنٹ ویٹنگ میں ہوتے اور ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی جلدی سے بس اب آپ کا ڈائلائسس ہو رہا ہے، جلدی سے بیڈ خالی کریں، باہر لائن لگی ہے مریضوں۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر، اس نے کہا جناب یہاں کڈنی کا وارڈ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کچھ دیر کے لیے وہاں رکھیں۔ اور مختصر یہ کہ گورنمنٹ نے جو پالیسی بنائی ہے اس پالیسی کے تحت میں سمجھتا ہوں مسائل تو ہوتے ہیں لیکن وسائل عوام کے لیے، یہ عوام
माचिस से लेकर सुई धागे से लेकर और मेडिसिन तक और कपड़े तक और जूतों तक हर चीज प्रोटेक्ट। इधर DHQ की हालत है ना, और थाल हॉस्पिटल भी तो है ना सर। हल हॉस्पिटल माजरत से मैं ये कहूँगा कि वो नाम का हॉस्पिटल है। आप अगर अल्लाह आपको महफूज रखे, आमीन। किसी पेशेंट को लेकर जाएं तो सही, जरा शाम के वक्त वहां जाएं कि अस्पताल में उल्लू बोल रहा है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, कोई CCU नहीं, रात को वो हॉस्पिटल वीरान है। भाई उस हॉस्पिटल का जिसे 24 घंटे चलना चाहिए था कि क़याम पाकिस्तान के बाद वही सिविल अस्पताल था। अब मैं ये कहता हूँ, ये हुकूमत और अपोजिशन और सियासत की बात नहीं कर नहीं है, रहा, ये बात है अवाम के मसाइल की, और प्रोग्राम अवाम की बात हो रही है, अवाम की बात हम करना चाहते हैं। हम तो भी बस सवाल ये है कि एक गरीब आदमी जिसके पास बस 2 दिनों का कोई आटा पड़ा हुआ है, उसके पास न पैसे हैं न कपड़े हैं, वो कहाँ जाए? चलो खुशहाल आदमी तो कहता है चलो ये नहीं मैं किसी प्राइवेट डॉक्टर से करा लूं, तो गरीब आदमी जिसकी अक्सरियत है वो कहाँ जाए? यानी अच्छा, आम आदमी सर जो है ना, वो थाल वो हॉस्पिटल पिछले हो या DHQ हो, कहीं भी हो, उसको सहूलत नहीं मिल रही। नहीं मिल रही, उसका कोई पुरफाने हाल नहीं। बात अजीब गरीब हो जाएगी। मेरी हमशीरा जी जो 2015 में मकसूद भाई और मेरी हमशीरा रुखसाना यास्मीन हम इकट्ठे हज पर गए। जी 2019 में वो अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ फिर उम्रा करके आई। जी उम्रा करके आई, उसे बुखार हो गया। अब वो रमजान शरीफ शुरू हो गया तो दूसरा रोजा था, उन्होंने रोजा भी रखा। मुझे कहा मेरी पिंडलियों में शदीद दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चले। मैं उन्हें DHQ ले गया। जब DHQ गया, एक मेला लगा हुआ। अच्छा, अब जो डॉक्टर चेक कर रहा था ब्लड प्रेशर या कुछ, उसके बाहर उसके कमरे के, एक तो उसे कमरे में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन कम से कम 25-30 पेशेंट खड़े थे। हम बैठ गए। आप राना साहब यकीन करें, जब 45 मिनट हुए मेरी हमशीरा की आंखों में आंसू आए। मुझे शदीद तकलीफ है, आप कहें डॉक्टर को। मैं ना चाहते हुए मैंने लोगों से मिन्नत की कि हमारे पास एक इमरजेंसी पेशेंट है, आप जरा मुझे डॉक्टर तक जाएं। अब डॉक्टर साहब आए, वो कहते भाई आप देख रहे हैं मैं क्या करूं। मैंने कहा नहीं, पेशेंट की नौयत होती है, एक पेशेंट घंटा वेट कर सकता है हमारे पास। अच्छा आप उधर ले जाएं, मैं कहता हूं ब्लड प्रेशर चेक करें। मैंने कहा भाई ब्लड प्रेशर के अलावा आप 2 मिनट, अच्छा मैं आ रहा हूं। तो वो 7 लेडीज साइड पे हमें भेजा। जूनियर लोग वो चेक करते रहे, उनको बात समझ नहीं आ रही थी। वो कहते थे कि हमसे ब्लड प्रेशर चेक नहीं होता। 15 मिनट मजीद 20 मिनट गुजर गए। एक घंटा 5 मिनट बाद मैं फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास तो मेला लगा हुआ था। क्यों? 2 डॉक्टर थे जूनियर और पेशेंट कम से कम 150 थे। मुझे ये बताएं, ये इमरजेंसी है, ऑर्डिनरी सिलसिला नहीं है। अब डॉक्टर के लिए मैंने ऐसे कहा खुदा के लिए आए, मेरी हमशीरा को देखें, उनको सख्त प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर साहब जब 1 घंटा 10 मिनट बाद ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे, हमशीरा गिरी और फौत हो गए। ये DHQ इमरजेंसी की बात कर रहा हूं मैं। 11 मई 2019। और एक आप जैसे यानी एक अच्छी शख्सियत और आप मतलब सोशल और समाजी, मैं डॉक्टर को कह रहा हूँ खुदा के लिए मेरे पेशेंट चेक करें, उनको सख्त पेन है। अच्छा अब जब वो ब्लड प्रेशर चेक कर रहे थे और हमशीरा गिर गई तो फिर कहते हैं मुझे लगता है इन्हें हार्ट अटैक है। और मैंने कहा यार हम 1.25 घंटे से यहाँ मौजूद हैं। मैंने डॉक्टर खरल को फोन किया,
میں نے ڈاکٹر رمضان کو فون کیا، ڈاکٹر کھرل روزے سے تھے، چھٹی پر تھے، وہ آدھے گھنٹے بعد آئے۔ وہ جب آئے اور انہوں نے ان کو سی سی یو میں شفٹ کیا تو وہاں ٹھیک 3 منٹ بعد ہمشیرہ کی ڈیتھ۔ ڈی ایچ کیو میں اگر یہ سہولت نہ ہو، ایک میلہ لگا ہوا ہو، حالانکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی 2 ٹائم ڈیوٹی ہو، ایک صبح 8 سے 2 بجے تک، دوسری 2:30 سے شام 8 بجے تک، کم از کم 16 گھنٹے لوگوں کو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہر شعبے کا اسپیشلسٹ لیا میں اویلیبل ہو کہ لیا شہر کی یا ڈسٹرکٹ کی آبادی 20 لاکھ سے تجاوز کر رہی ہے۔ 20 لاکھ کی آبادی میں کم از کم 100-150 افراد پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، لیکن اس وقت آپ پورے ڈسٹرکٹ کے ڈاکٹروں کی تعداد نکالیں تو وہ 200 نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں کم از کم 5000 ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ صحیح ہے، جس میں سرجن بھی، کارڈیالوجی کے بھی، نیفرالوجی کے بھی، لیور کے بھی، ریڑھ کی ہڈی اور دماغ کے بھی۔ لیکن اب ہماری ترجیحات ہیں کہ ایک پل جو میاں نواز شریف نے لیا اور توسا والوں لیا توسا پل، جی صاحب، ٹھیک ہے، جی ہم اس بند کو، اس سپر کو جو پل کو سپورٹ کر رہا تھا بھی نہ بچا سکے کہ وہ سپر ٹوٹ گیا۔ بالکل، اور ہزاروں ایکڑ رقبہ اور ہزاروں لوگ متاثر ہوئے۔ بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہنود و یہود و نصارہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہم خود کیوں نہیں سوچتے کہ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون۔ یہ مسائل امریکہ برطانیہ حل نہیں کرے گا، یہ ہمارے سوچنے کے ہیں۔ بالکل، یہ لوگوں کے دکھ درد امریکہ کو کیا تکلیف ہے، برطانیہ، فرانس، جرمنی، جاپان، یہ ان لوگوں کے مسائل ہیں یا ہمارے مسائل ہیں سر؟ جیسا کہ آپ دیکھیں سر، یہ دیکھیں نا موسم کی شدت۔ اب یہ موسم کی شدت کی اصل وجہ کیا ہے کہ یہ درختوں کی جنگلات کی کمی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں سر کہ ہمارے ضلع لیا میں یا پنجاب میں یہ جو شجر کاری ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور ہم کہاں تک جو ہے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جب تک یہ درخت ہم نہیں لگائیں گے تو ہماری جو یہ موسم کی شدت ہے اس میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ کے خیال کے مطابق کیا یہاں سے ہمارا لیا میں اور یہاں سے چوبارے تک یہ ہماری جو سڑک ہے یا ارد گرد کا جو ماحول ہے وہاں پر کیسے جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا عوام کی طرف سے یہ شجر کاری کی مہم جاری ساری ہے کہ یا نہیں ہے سر؟ وہ جو غالب نے کہا تھا نا، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے 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 ہائے، آپ نے شجر کاری کا ذکر چھیڑ کر مجھے وہ سارے دکھ یاد دلا دیے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں۔ جی، بات یہ ہے کہ شیر شاہ سوری نے 1540 میں جی اقتدار سنبھالا تو اس نے سہسرام کلکتہ سے لے کر پشاور تک سڑک بنانا، سڑک میٹر روڈ نہیں، سڑک تھی پختہ کچی سڑک جس پر ٹانگا بگی دوڑ سکے، راستہ صاف ستھرا ہو، راستہ ہو، اونچ نیچ نہ ہو، وہاں پانی کھڑا نہ ہو، وہاں کانٹے نہ ہو، وہاں ایک روشنی کا بندوبست ہو۔ آرڈر دیا کہ کلکتہ سے لے کر پشاور تک اسے کہتے تھے سرکاری سڑک، اس پر اس نے درخت لگانے کا حکم دیا اور ارد گرد کے زمینداروں سے یہ کہا درخت ہم لگا رہے ہیں، اگر ایک درخت سوکھا تو میں گردن کاٹ دوں گا۔ یہ ہے، ایک درخت نہیں سوکھنا، اور کوئی خبردار اگر کسی نے کاٹنے کی ضرورت دی، ہم نے تو پاکستان کو گنجا کر دیا، جہاں اس میں اس عوام میں سبھی ننگے ہیں، جس کا بس چلتا ہے، جہاں اسے موقع ملتا ہے درخت کاٹ لیے، لیکن لگاتا کوئی نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا رہا ہوں، لیا سے لاہور تک سفر کرتا تھا جی، تو لیا شہر زیادہ سے زیادہ کچھ درخت مجھے نظر آتے چوغازن تک،
جی جو ہی چوک اعظم سے ہم آگے روانہ ہوتے، رانا صاحب پہلے گڑھ موڑ تک اور پھر گڑھ موڑ سے 18,000 تک، یہ جو معروف ایک راستہ تھا، کوئی درخت نہیں، آج بھی نہیں ہے۔ بس سوال یہ ہے، حکومت شجر کاری کا صرف اعلان کرتی ہے، کیا لیا کا چوبارے کا اسسٹنٹ کمشنر، کیا لئے کا چوبارے کا تھانہ انچارج، ڈی ایس پی، محکمہ جنگلات، جی محکمہ اریگیشن، انہوں نے کبھی کوئی پلاننگ کی ہے جی کہ ہم چوک اعظم سے لے کر گڑھ موڑ تک، یہ جو ڈسٹرکٹ لیا کی حدود ہے کم و بیش 90 کلومیٹر، جی اس کو دونوں طرف سایہ دار درختوں سے ہم بھر دیں؟ بالکل اور رانا صاحب درخت جو ہے جہاں ہمیں سایہ دیتا ہے، پھل دیتا ہے، ہر آکسیجن دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، پھر ہمیں ایندھن کے لیے لکڑی دیتا ہے، پھر فرنیچر کے لیے لکڑی دیتا ہے۔ اب یہ آپ کے پڑوس میں ادھر دیکھیں، جو گڑیانوی والا محلہ ہے، وہاں آج بھی ہندوؤں کے لکڑی کے بنے ہوئے مکانات موجود ہیں، اس لیے کہ مٹی اور پختہ مٹی کے مقابلے میں جو کٹھ والی لکڑی ہے، اگر اس کے پلر، چھتیں اور اس کی بلڈنگ بنائی جائے، وہ بہت دیر پاؤ، بہت دیر پاؤ۔ آپ دیکھیں 1947 میں ہندو یہاں سے چلے گئے، مگر ان کے مکانات لکڑی والے موجود ہیں، دروازے، کھڑکیاں روشن دان موجود ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ مٹی سے اینٹ کو پکاتے ہیں بٹھے پر، اس پر آپ کا بہت خرچ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 100 اینٹ کی قیمت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ غریب آدمی کہاں سے پیسے لائے؟ لیکن اگر اس کے پاس درخت ہوں تو وہ کٹائی کرے، پلر اور چھت اسی سے بنائے، اس کو بہترین رعایت میسر آ جائے۔ لکڑی کے بنے ہوئے درخت، دیواریں، کھڑکیاں، دروازے، وہ گرمیوں میں سرد اور سردیوں میں گرم کے ٹمپریچر کو وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ہاں، سب سے بڑی بارش جو ہے نا سر آپ کے سامنے ہے، اب یہ اتنی شدت ہے موسم میں، بارش کا نہ ہونا، یہ صرف جنگلات کی کمی کی وجہ سے، جنگلات کی کمی کی وجہ سے، آکسیجن صاف نہیں، ہم بیمار ہو رہے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح۔ تو اس صورتحال میں یہ بھی ہماری انتظامیہ اس لیے نہیں کہ وہ دفاتر میں بیٹھے رہیں آفیسر، چاہیے یہ کہ وہ نکل کر دیکھیں کہ جو ہمارے ہاں چوک ہے شہر کا، ایک ٹی ڈی اے چوک ہے، ایک بیل چوک ہے، اب بیل چوک سے ڈسٹرکٹ جیل تک اس سڑک کو آپ واضح کریں تو یہاں جتنے درخت ہونے چاہیے نا، یہ درخت ہیں 20%، 80% جگہ خالی پڑی۔ صحیح بات۔ بھئی کیوں خالی پڑی ہیں؟ سایہ کیوں نہیں ہے؟ درخت کیوں نہیں ہے؟ یہ کون سوچے گا؟ یہ وہ محکمے جو بھاری تنخواہیں لے رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ محکمہ جنگلات اور محکمہ واٹر مینجمنٹ، اریگیشن، یہ مل کر پلاننگ کریں کہ درخت لگائیں، لوگوں کو سستا ایندھن بھی ملے، لکڑی بھی ملے، آکسیجن بھی ملے، اور ہم صحت مند۔ ماشاءاللہ سر جی، ہمارا جو وقت ہے پروگرام کا وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں جناب محترم پروفیسر اختر وہاب صاحب کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لاتے ہیں، جب بھی ہم نے انہیں دعوت دی وہ تشریف لائے، ان کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اسی طرح میں اپنے محترم جناب عبدالرحمن فریدی جو ہمارے اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں، جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ اور میں اس پروڈیوسر کے معاون جناب محترم ملک مقبول علی صاحب جو ہمارے سینئر صحافی، جو ہمارے معاون ہیں، اور جس طرح یہ پروگرام جو ہے یہ لانچ ہوتا ہے، اور معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے
کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف ہم عوام کے مسائل کو جو اجاگر کرتے ہیں اور ان کو حل کرانے کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت سے مسئلے جو ہیں وہ حل بھی ہو چکے ہیں اور بہت سے مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کا تعاون، اور آپ ہمارے اس پروگرام کو سنتے بھی ہیں اور پھر کومنٹس بھی کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، جیسی بھی رہیں، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔